آج ہم کہانی آپ کو سنا رہے ہیں دو گڈریے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے کسی پہاڑی کے دامن میں یوسف اور یونس نامی دو گڈریے اپنی بھیڑوں کو چرایا کرتے تھے۔ دور دور تک پھیلی ہوئی ہری بھری چراگاہ کی گھاس چرنے سے ان کی بھیڑیں خوب موٹی تازہ ہو گئی تھیں اور ان پر خوب لچھے دار ملائم اور چمکدار اون آ گئی تھی۔ بھیڑوں کا غلہ دونوں گڈریے مل کر چرایا کرتے تھے۔ دونوں آپس میں بھائی بھائی تھے، لیکن طبیعت اور عادت کے لحاظ سے بالکل مختلف تھے۔ یونس ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ کس طرح حاصل کرے۔ یوں وہ اکثر اوقات لالچ میں پڑ جاتا، جبکہ یوسف بے حد سیدھا سادہ اور نیک محنتی تھا۔ یوسف نے کئی بار یونس کو لالچ سے منع کیا تھا، لیکن وہ باز نہ آتا تھا۔ بھیڑوں پر سے اون اتارتے وقت وہ ان پر سے اتنی اون اتار لیتا کہ بیچاری بالکل ننگی ہو جاتی۔ یہ اون بازار میں مہنگے داموں بکتی تھی اور انہیں زیادہ رقم مل جاتی۔ ایک بار یوسف کے منع کرنے کے باوجود یونس نے ساری بھیڑوں کی اون اتار لی، جبکہ سردی بالکل سر پر آ رہی تھی۔ اس نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ سخت سردی پڑنے پر بھیڑوں کے جسم پر اون کی اتنی مقدار نہیں اگے گی جو انہیں سردی سے بچا سکے۔ اس بار بھی انہیں خاصی رقم وصول ہوئی تھی اور دوسرے گڈریے انہیں دولت مند سمجھنے لگے تھے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا، لالچ انجام برا ہوتا ہے۔ ایک روز انہیں بھی برے انجام سے پالا پڑا۔ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا۔ بیچاری ننگی بھیڑیں اون کے بغیر ٹھٹھر ٹھٹھر کر مرنے لگیں۔ سخت سردی آنے تک ان کی کئی بھیڑیں لقمہ اجل بن گئیں۔ یونس نے اس کا الزام یوسف پر دھرا کہ اس نے بے احتیاطی کی ہے، بھیڑیں مرتی جا رہی ہیں، لیکن نہ تھا۔ وہ تو ہر طرح سے بھیڑوں کی رکھوالی کرتا۔ بھیڑوں کا غلہ تھا کہ ہر روز چھوٹا ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ جب بہار کا موسم آیا تو ان کے غلے میں صرف 3 بھیڑیں باقی رہ گئیں۔ ایک روز کا ذکر ہے جب ان تینوں بھیڑوں کو چرا رہے تھے، یونس اپنے بھائی سے کہنے لگا، دیکھو ان پر کتنی اون اگ آئی ہے۔ یوسف نے جواب دیا، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ پہاڑوں سے آنے والی سرد ہواؤں کا مقابلہ کر سکے۔ یونس تو وہاں جواب دینے کو موجود نہ تھا، وہ تو اپنی کینچی لے کے بھیڑوں کی اون اتارنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یوسف نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، اتنے میں پہاڑوں پر سے آنے والی سرد ہواؤں کا ایک طوفان سا شروع ہو گیا اور دونوں اپنی بھیڑوں کی رکھوالی بھی نہ کر سکے۔ طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ اب وہ اپنی باقی ماندہ 3 بھیڑوں سے بھی ہاتھ دھو چکے ہیں۔ یوسف نے آب بھر کر پہاڑوں کی طرف دیکھا۔ ان کے پیچھے غروب ہو جانے والے سورج کی سرخ روشنی یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی نے غریب یوسف کی بھیڑوں کا خون آسمان پر مل دیا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی یوسف کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے غمگین نظروں سے یونس کی طرف دیکھا اور پھر ایک لفظ کہے بغیر ہولے ہولے قدم اٹھاتا اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ اب ان کے پاس کوئی بھیڑ نہ تھی، ان کا بہت بڑا غلہ ختم ہو چکا تھا۔ یونس کی نادانی اور لالچ نے یہاں تک نوبت پہنچا دی تھی کہ اب ان کے آنے والے دن غربت اور فاقوں میں گزرنے تھے۔ ایک دن یونس کہنے لگا، کیوں نہ ہم یہاں سے کہیں باہر چلے جائیں اور کوئی ملازمت تلاش کریں، شاید بھیڑوں کے غلے کے مالک کو ہمیں نوکر رکھ لیں۔ انہوں نے کہا، اب اس کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ یونس اس طنز کو نہ سمجھا اور کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ ان پہاڑوں سے پرے ہم بہت امیر گڈریے رہتے ہیں، وہاں پر وہ سینکڑوں برسوں سے رہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم وہاں جائیں تو
وہ اپنے دور دور تک پھیلے ہوئے غلے کی خاطر ہمیں ضرور نوکر رکھ لیں گے۔ ہاں ہاں ضرور رکھ لیں گے، یوسف نے پھر طنز کرتے ہوئے کہا۔ پتہ بھی ہے ان سینکڑوں برسوں سے وہاں کوئی بھی گیا ہی نہیں، نہ جانے وہاں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں۔ تاہم ایک روز یونس اسے لے کر پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ یوسف نے اپنی بانسری اور چھڑی اٹھا رکھی تھی، یونس کے ہاتھ میں وہی اون اتارنے والی کینچی اور تھیلا تھا۔ راہ میں جس نے بھی انہیں دیکھا وہ یہی سمجھا کہ دونوں پاگل ہو گئے ہیں، جو اس طرف جا رہے ہیں جہاں آج تک کوئی نہیں گیا۔ شاید ان کی موت انہیں وہاں کھینچ کر لے جا رہی ہے۔ پہاڑوں کے قریب جا کر وہ پگڈنڈی پر چلنے لگے، لیکن کچھ دور چلنے کے بعد وہ پگڈنڈی ختم ہو گئی اور وہاں سے ڈھلوان شروع ہو گئی جو اوپر بادلوں تک سیدھی چلی جا رہی تھی۔ دونوں بھائی جوں توں کر کے اوپر چڑھنے لگے۔ دوپہر تک دونوں بری طرح تھک چکے تھے، ان کے قدم بوجھل ہو گئے اور دل بیٹھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ آرام کرنے کی غرض سے دونوں ایک پتھر پر بیٹھ گئے، لیکن جیسے ہی وہ پتھر پر بیٹھے انہیں پہاڑوں کی طرف سے بلندیوں میں سے بانسری کی سریلی تانیں سنائی دینے لگیں۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ہزاروں گڈریے مل کر اپنی بانسریاں بجا رہے ہیں اور وہ سب ایک ہی تان چھیڑے ہوئے ہیں۔ یوسف اور یونس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسی میٹھی رسیلی تانیں نہیں سنی تھیں۔ اس آواز نے ان پر جادو کا سا اثر کیا اور وہ خود کو پھر سے تازہ دم محسوس کرنے لگے۔ تو ساتھیوں، مجھے بتائیے گا کہ میری کہانی کیسی لگی۔ سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، اس سے میرا حوصلہ بڑھے گا اور میں آپ کے لیے اچھی کہانیاں لے کے آؤں گی۔ اللہ حافظ۔